حضرت مولانا جسیم مسعودی صاحب کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر پردے میں کریں۔ بیٹھنے والی مائیں اور بہنیں، آپ کے لیے بڑا ہی خوشی کا مقام ہے اور بڑا ہی اہم پیغام ہے کہ چند کام جس کے کرنے کا آپ نے حکم دیا، ان کاموں کے کرنے پر آپ نے اتنی بڑی فضیلت سنائی اور اتنا بڑا پیغام سنایا کہ سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے ہر شخص کو حریص ہو جانا چاہیے۔ صرف 3 کام اور اتنا بڑا مزدہ اور اتنا بڑا پیغام آپ نے دیا، اتنی بڑی بشارت آپ نے سنائی۔ حضور نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها واطاعت بعلها وحسنت فرجها دخلت من ای ابواب الجنہ۔ آپ نے فرمایا جو عورت صرف 3 کام کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ پہلا کام پنجگانہ نمازوں کا اہتمام، 5 وقت جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، 5 وقت کی نمازیں جو ہم پر فرض ہیں، ان نمازوں کا اہتمام۔ اور اس نماز کا اہتمام کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے، آپ نے فرمایا یہ خواتین جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں، اللہ کی طرف سے پوری اجازت ہوگی، جاؤ آج تمہیں اختیار ہے۔ اور تمہاری نماز پڑھنے کا انعام یہی ہے کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو چلی جاؤ، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ پنجگانہ نماز جس کے بارے میں ہماری لاپرواہی اور سستی اور غفلت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے بڑے بڑے نقصانات بھی ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اس کے چھوڑنے کی بڑی وعیدیں ہیں، لیکن آج جو ہمارے لیے سب سے مشکل ترین کام ہے وہ نماز کا پڑھنا ہے۔ آج ہمارے لیے جو مشقت کا کام ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ آج ہمارے لیے جو سب سے بوجھل کام ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا من فاتته الصلاة فكأنما وطر أهله وماله، جس کی نماز فوت ہو جائے سمجھ لو اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ لیکن ہماری نماز کہیں فجر کی چھوٹتی ہے، کہیں ظہر کی چھوٹتی ہے، کہیں عصر کی چھوٹتی ہے، مغرب کی چھوٹتی ہے، بلکہ مہینوں مہینوں گزر جاتے نماز پڑھنے کا تصور ہی اور خیال ہی نہیں آتا۔ جو عورتیں پڑھتی ہیں بڑی سعادت مند ہیں اور بڑی نیک بخت ہیں کہ اللہ نے انہیں پڑھنے کا موقع دیا اور نماز کا اہتمام کرتی ہیں۔ اللہ نے انہیں نمازیں پڑھنے کا موقع دیا اور وہ نمازیں پڑھتی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے پورا فائدہ اٹھاتی۔ اذا صلت المرأة خمسها، ایک کام کر لو جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ آج ہم سے کوئی کہہ دے ہمارا یہ کام کر دو، یہ چیز آپ کی ہے، اسے آپ کو لینا ہوگا، لے لیجئے گا، ہمیں سے ہر شخص دوڑ کر وہ کام کرے گا کہ ہمیں بڑا انعام مل رہا ہے اور ہمیں فوری نفع ہو رہا ہے۔ لیکن جو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر بڑی نعمت ہے، اللہ اس نعمت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ایک کام کر لو جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری چیز وحسنت فرجہا، جو خاتون اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، شرم و حیا کی پیکر ہو، غیرت کی پیکر ہو، اس کے اندر شرم و حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہو اور شرم و حیا کی عادی ہو، اپنی عزت و ناموس کی محافظت کرنے والی ہو،
اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس کے لیے حضور نے مزدہ سنایا اور پیغام دیا کہ وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ بڑی خوش نصیب ہیں وہ خواتین جو بلا ضرورت گھروں سے نہیں نکلتی۔ بڑی خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ خواتین جو اپنے گھروں سے ضرورت اور اہم ضرورت کی بنا پر اور مجبوری کی بنا پر نکلتی ہیں، لیکن اپنے دامنوں کو سمیٹ کر اپنے گھروں میں رہتی ہیں، عبادات کرتی ہیں، بچوں کی پرورش میں لگی رہتی ہیں، گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، عبادت پر دھیان اور توجہ دیتی ہیں، بڑی سعادت مند اور خوش نصیب ہیں۔ غیرت اور حمیت ہمیں حضور اور حضور کی بیویوں سے، بچیوں سے سیکھنا ہے، اور ہمیں آپ کے اور آپ کے اہل آل سے، آل کے ہی نقش قدم پر چلنا ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ صحابہ کرام نے ہر اس عمل کو اپنایا جس سے آخرت بنتی اور سنورتی ہے، جس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے، جس کے کرنے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر کتنی غیرت تھی، کتنی شرم و حیا تھی، اس واقعے سے اندازہ لگائیے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لاتی ہیں، اور چاند رات کا دن، چاند رات کا موقع تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ آپ نے چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہی۔ پھر آپ نے پوچھا آپ نے چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا کیوں، اس کی وجہ کیا بنی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابا جان، میرے دل میں خیال آیا کہ آج پہلی کا چاند ہے، سب لوگ چاند کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اگر میں بھی دیکھوں گی تو میری نگاہ اور غیر محرم مردوں کی نگاہیں چاند کے اوپر اکٹھی ہو جائیں گی۔ میں نے اس بات کو شرم و حیا کے خلاف پایا، اس لیے میں نے آج چاند نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! اتنی شرم، اتنی حیا کہ اپنا چہرہ کھولنا دور کی بات، ان کی آنکھ دیکھنا دور کی بات، جو نگاہ اٹھتی ہے آسمانوں کی طرف، جو نگاہ اٹھتی ہے چیزوں کی طرف، حضرت فاطمہ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ ہماری نگاہ اٹھنے والی اور غیر محرم مردوں کی اٹھنے والی نگاہ وہ جا کر آسمان پر اکٹھی ہو جائے اور وہ چاند پر اکٹھی ہو جائے۔ جس خاتون کے اندر اتنی غیرت اور اتنی حیا اور اتنی شرم ہے ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ میری ماں اور بہنوں، ہم سب کے لیے یہ نمونہ ہے اور عبرت کی چیز ہے کہ ان کی زندگی کیسی پاکیزہ گزری۔ وہ دنیا میں بھی سرخ روئی اللہ نے انہیں عطا فرمائی، اور آخرت کی سرخ روئی تو ہے ہی۔ اس لیے اپنی شرم و حیا کی پیکر بنو، اپنی شرم و حیا کی محافظت کرنے والی بنو۔ ہم جس طریقے سے ہمیں کوئی نہ دیکھے، ہم بھی کسی کو نہ دیکھیں، نہ ہماری نگاہ کسی پر اٹھے اور نہ یہ موقع دیں کہ ہمیں کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ بہت سخت مجبوری کے تحت، ضرورت کے تحت گھروں سے نکلو، ورنہ بلا ضرورت گھروں سے مت نکلو۔ تیسری صفت جو حضور نے بیان فرمائی وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور وہ عورت اپنے شوہر کی تابعدار ہو۔ اب وہ عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، جو عورت پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرے، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی تابعداری کرے،
اللہ قیامت کے دن فرمائے گا جا جس جنت سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ آج ہمارے لیے جنت کا کمانا اور حاصل کرنا کتنا آسان ہے، بالخصوص عورتوں کے لیے کہ گھر کا کام کاج ہے، کام کاج کے ساتھ نہ باہر نکلنا ہے، نہ کمانا ہے، نہ دھمانا ہے، کوئی کام نہیں ہے، گھروں میں رہ کر وہ گھروں کے کام کے ساتھ ساتھ عبادات میں لگ کر وہ جنت کی مستحق بن جائیں، اور ان کے لیے بہترین چانس اور بہترین آفر ہے۔ اللہ نے ان اولاد کی، بچوں کی پرورش میں کیا مقام رکھا ہے، احادیث پڑھی جائے تو اندازہ لگتا ہے، لیکن افسوس کہ نہ تو ان کی پرورش میں ثواب کی نیت ہے اور نہ آخرت کی تیاری کی فکر ہے، بلکہ ایک رسمی کام چل رہا ہے۔ کام انسان وہی کرتا ہے جو شریعت کہتی ہے، لیکن اپنی نیت کی وجہ سے بعض دفعہ اسے بیکار اور باطل کر دیتا ہے۔ کام تو کر رہا ہے وہی جو شریعت چاہتی ہے، لیکن اس میں دخل سماج کا ہے، اس میں دخل معاشرے کا ہے، اس میں دخل اپنی ذات کا ہے۔ اگر وہی انسان شریعت کی نیت کر لے اور اللہ کی رضامندی کی نیت کر لے تو انسان کو آٹومیٹک اس کی ذات کو خود نفع ہوگا۔ اس لیے آپ سے میری موت دبانا درخواست ہے کہ 3 کام کرنا نہایت آسان، پنجگانہ نمازیں پڑھنا آسان، شرم و حیا کی حفاظت آسان، شوہروں کی تابعداری کرنا آسان۔ ان کاموں کے کرنے پر اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے، تو اس انعام کی حقدار بن جائیں۔ جس طریقے سے ہمارے دل میں یہ فکر ہوتی ہے ہمارا مکان اچھا ہو، ہماری گاڑی اچھی ہو، ہمارا کپڑا اچھا ہو، ہمارے پاس بینک بیلنس ہو، مال کی فراوانی ہو، ویسے ہمارے اندر یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا آخرت کا مقام بھی بلند ہو۔ جس طریقے سے دنیا میں اور کی طلب ہوتی ہے، ویسے آخرت کے بارے میں بھی ہمارے اندر مزید کی طلب ہو۔ یہ کام کر لیں ہمارا مقام اور بلند ہو جائے، یہ عمل کر لیں ہمارا مقام اور بلند ہو جائے، 2 رکعت نماز مزید پڑھ لیں ہمارا مقام اور بلند ہو جائے، عبادات میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں ہمارا مقام اور بلند ہو جائے۔ جس طریقے سے ہم دنیا کے حریص ہیں ویسے آخرت کے بھی حریص ہم بنیں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی خوب فکر کرنے والا اور جنت والے اعمال کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔